خودی کا نہار لا الہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے علامہ اقبال مرحوم، جو اس فکر، اس سوچ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس سوچ کے حامل شخص کی یا ایک مولانا کی ہم ایک ویڈیو آپ کے سامنے آج چلانے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ وہ ملاحظہ کیجئے، پھر ہم آپ کے سامنے اس کی حقیقت آشکار کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں یا کون لوگ ہیں۔ آئیے بات ان کی سنیے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، جن کو احتلام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں، رات کو والسماء والطارق پڑھے، والسماء والطارق کے بعد قلم کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر عمر لکھو، اور یہ کہ اپنے ناڑے کو مضبوط باندھ کر کے شلوار کے اندر کرو۔ آپ کو احتلام ہو گیا تو مولی منظور کو فون کر لینا، کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ لوگ اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ ان کو کوئی توحید کا خیال نہیں ہے، اور یہ ایسے ایسے باطل استدلال احادیث سے کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا کہ اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ پیش آتا ہے، تو انہوں نے جواب کے اندر اتنا گھٹیا جواب دیا۔ گھٹیا اس لیے کہہ رہے ہیں، جہاں پہ بھی توحید کی بات آ جائے وہاں پہ ہر ایسا عمل جو توحید کے خلاف جا رہا ہو اس کو ہم گھٹیا ہی کہیں گے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے انگلی کے اشارے سے علی عمر لکھ لیں اپنے اوپر اور آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا، تو اس کا کانٹیکسٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دراصل یہ بخاری شریف کے اندر کچھ ایسی روایات ملتی ہیں، وہ بھی آپ کی اسکرین پر بھی لگا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بار حضرت عمر آئے، تو اس وقت نبی علیہ السلام اپنی کچھ ازواج کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف تھے، اور وہ کچھ مطالبہ کر رہی تھیں نبی علیہ السلام سے، کچھ خرچے کا یا کچھ اور چیزوں کا۔ تو اس وقت جب حضرت عمر نے اجازت چاہی اندر آنے کی، تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی اور ساری خواتین پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ تو نبی علیہ السلام بہت مسکرائے، اور عمر نے پوچھا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو کٹ دا سٹوری شارٹ، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے عمر، تمہیں دیکھ کے تو شیطان بھی اپنا رستہ بدل لے، یعنی تمہارے ڈر سے یا اس چیز سے۔ اب مولویوں نے کیا کیا کہ اس طرح کی روایتیں جب ملی انہیں، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر تو اب دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو یہ نسخے کے طور پہ بتانا شروع کر دیا کہ آپ جب سونے لگو تو اس طریقے سے اپنے لکھ لو یہاں پہ، تو شیطان نہیں آئے گا، تو آپ کے ساتھ اس طریقے سے یہ قدرتی معاملہ جو آپ کے ساتھ نیچر کی کال ہے یہ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو یہ ایک جہالت بھری دلیل ان لوگوں نے ایجاد کی، جو کہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، کہ آپ بجائے اس کے کہ صرف قرآنی آیات سے ان کو یہ چیز بتاتے یا کسی ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیتے اس مسئلے کے اوپر۔ یہ تو آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے جو آپ اس کے اندر ٹانگیں اڑاتے پھر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی آپ توحید کے برخلاف ایسے ایسے نسخے لوگوں کو ایجاد کر کے دے رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور مجھے بھی اس پہ ویڈیو بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، صرف لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، کیونکہ میرا ایک جہاں پہ میں کام کرتا تھا وہاں پر ایک شخص نے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ اس کو بھی ایک مولوی صاحب نے اسی طریقے سے اسی قسم کا نسخہ بیان کیا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کے بندے، اللہ سے مانگ، اس طریقے سے کسی چکر میں نہ پڑ کہ انگلی کے اشارے سے یہ لکھ لے اور فلاں کا نام لکھ لے اور تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے کہ جنہوں نے دین کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میں مولوی صاحب یا مولانا منظور مینگل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے ملاقات کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ جتنے مرضی تالے لگا لیں یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس پر ڈاکٹر سے رجوع کریں گے کسی کا ایکسٹریم کوئی کیس ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو بند نہیں کر سکتے۔
تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ آپ اللہ کا نام لیجئے اور اللہ کے نام کے حساب سے یا قرآنی آیات کے حساب سے لوگوں کو دم یا کوئی اس طرح کے اعمال تجویز کیجئے. ایسے شرکیہ اعمال نہ تجویز کیجئے کہ جس کے اوپر لوگ ہنستے ہوئے بھی نظر آئیں اور آپ کی جہالت کو ایکسپوز کرتے ہوئے بھی لوگ نظر آ رہے ہوں. تو اللہ آپ کو ہدایت دے. ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.